ایک اور حکمران نے نعرہ لگایا، میں پاکستان کو ایشین ٹائیگر بناؤں گا۔ سب سے بڑی اکثریت، باری مینڈیٹ لوگوں نے ان کو تما دی، لیکن طویل حکمرانی کے بعد یہی فقرہ دہراتا ہے، میں کچھ نہیں کر سکا، سسٹم خراب ہے۔ ایک اور وزیر اعظم نے نعرہ لگایا، میرا ساتھ دو، میں حقیقی تبدیلی لاؤں گا، اور 4.25 سال حکومت میں رہے۔ 10 سال خیبر پختونخوا میں حکومت، پنجاب میں حکومت، کشمیر میں حکومت، گلگت بلتستان میں حکومت، کچھ نہیں کر سکے۔ یہی کہتے ہیں سسٹم خراب ہے۔ سوال یہی ہے کہ یہ سسٹم کس بلا کا نام ہے جس نے ہمارے مارشل لا ایڈمنسٹریٹرز کو، جس نے ہمارے ملک پر مسلط ڈکٹیٹرز کو، نام نہاد وزرائے اعظم کو کام کرنے نہیں دیا؟ یہ کسی جن کا نام ہے، یہ کوئی ایٹم بم کا نام ہے، یہ کوئی دشمن فوج ہے جو ہمارے حکمرانوں کو کام کرنے نہیں دیتے، اور ہر حکمران آتے ہیں اور جاتے ہیں، آخر میں ان کا فقرہ یہی ہوتا ہے جو ہمارے پیارے بھائی فرمایا کہ بات تو ہمارے بچے بھی نہیں مانتے، اس لیے کہ سسٹم خراب ہے۔ میرے دوستو اور میرے بیٹیوں اور بہنوں، اسی سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہے، اور صرف فرد نہیں آیا، اللہ نے ان کو ایک کتاب بھی ساتھ دیا۔ اس کائنات میں پہلا گھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا تعمیر کیا تھا۔ سب سے پہلے اس دنیا میں سول انجینئر نبوت کے علاوہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، جنہوں نے اللہ کا گھر بنایا۔ دنیا کے بتکدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسبان ہیں، وہ پاسبان ہمارا۔ اور جب وہ گھر مکمل ہوا، اس نے ایک دعا اپنے لیے مانگی اور ایک دعا آپ کے لیے مانگی۔ اپنے لیے دعا یہی مانگی، ربنا تقبل منا، اے میرے رب میری یہ کاوش محنت جدوجہد اور مزدوری کو قبول فرما۔ اور آپ کے لیے یہی دعا مانگی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ اے میرے رب، انسانوں کے رہنمائی کے لیے، انسانوں کی تربیت اور تزکیہ اور قیادت اور امامت کے لیے انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو تیری آیاتوں کی تلاوت بھی کرے، کتاب کی تعلیم بھی دے، حکمت بھی سکھائے، اور لوگوں کی سوچ کا، لوگوں کے عقیدے کا، لوگوں کے معاملات کا، لوگوں کے کردار کا، لوگوں کے ظاہر اور باطن کا، گھر کا بھی، چوک اور چوراہے کا بھی، اور ساری دنیا کی صفائی کر لے، تزکیہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے 5000 سال بعد وہ دعا قبول فرمائی، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ دنیا میں آنے سے پہلے بھی وہ یتیم تھے، ان کا والد وفات پا گئے، اور دنیا میں آنے کے بعد بھی جب وہ اپنی ماں کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اس کی عمر 5.5 اور 6 سال کے درمیان جب ماں کے ساتھ مدینہ سے نکلتے ہیں اور ابوا نامی ایک مقام تک پہنچ جاتے ہیں، ان کی ماں بیمار ہوئی اور اسی ریگستان اور صحرا میں وہ وفات پا گئی۔ لوگوں نے ان کو دفنایا، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم تھے، ان کی سینے کے ساتھ سر لگا کر، ان کے سینے کے اوپر آنسو بہا کر سارے لوگ چلے گئے، وہ وہاں روتے گئے،
کہ میری ماں آپ کے علاوہ اس دنیا میں تو میرا کوئی اور نہیں ہے، نہ میرا باپ ہے نہ کوئی اور سہارا ہے، تو آپ میری ساتھ اٹھ کر گھر کیوں نہیں جاتے؟ آپ نے اس صحرا اور ریگستان میں اپنے چہرے کو مجھ سے کیوں چھپایا اور کیوں یہاں پر لیٹ گئی؟ لیکن وہ تنہا، وہ اکیلے، وہ معصوم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لونڈی گود میں اٹھا کر مدینہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے آتے ہیں، پہنچاتے ہیں، اور پھر اس معصوم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مخاطب فرمایا، الم یجدک یتیما فآوا، ہم نے آپ کو یتیم پایا تھا، سہارا ہم نے دیا۔ اور 40 سال کی عمر میں جب وہ غار حرا تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر اس پر حقیقت کھل گئی، اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ان کو اپنے آغوش میں لیا، تو وہاں سے واپس آئے اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے لیے امام بنایا۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا بھی ساتھ لایا، قرآن ان کے پاس تھا۔ آج ہم ان کے یاد میں یہاں پر جمع ہیں، ہمیں کپڑے اس نے پہنائے ہیں، ہمیں ماں باپ کے ساتھ محبت، بچوں پر شفقت، پڑوسی کے حقوق، بیمار کے عیادت، مظلوم کے ساتھ تعاون اور ان کی خدمت، یہ حسن، یہ لطف، یہ مزہ ہماری دنیا اور ہماری زندگی میں یہ اس ذات کی وجہ سے ہے جس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ جس ماحول میں آئے تھے، جس طرح آج امریکہ اور روس اس دنیا کے دو بڑے بدماش ہیں، اسی طرح اس زمانے میں سیاسی لحاظ سے دو بڑے سپر طاقتیں تھیں، ایک قیصر روم کا اور ایک کسرا ایران کا، اور ان دونوں میں لڑائیاں ہوتی تھی۔ منظم حکومتیں، منظم افواج، ایک منظم طاقت دنیا پر یہی مسلط تھے۔ لوگ اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنی سرداریوں کو بچانے کے لیے کبھی قیصر کا ساتھ دیتے تھے، کبھی کسرا کا ساتھ دیتے تھے۔ اس طرح اس زمانے کے جو مذاہب تھے، بگڑے ہوئے مذاہب تھے، یہودیت تھی، عیسائیت تھی، مجوسیت تھی، بت پرستی تھی، حتیٰ کہ ہندوستان میں 33 کروڑ سے زیادہ بت موجود تھے، بت خانے موجود تھے، انسانوں سے زیادہ بت تھے، لوگ اسی کا پوجا کرتے تھے۔ اور یہاں تو کیا، لوگوں نے ان بتوں کو اٹھا کر اللہ کے گھر میں بھی سجایا تھا، کسی کا نام لات اور کسی کا منات اور کسی کا عزا اور کسی کا حبل رکھا تھا، اور کام بھی تقسیم کیے تھے کہ بارش برسانے والا، جنگوں میں فتح دینے والا، یہ فصلیں اگانے والا، اولاد نہ ہو تو بچے دینے والا، یہی ہمارے لات اور منات اور عزا اور حبل ہے۔ ایسے ماحول میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، یتیم بن کر تشریف لائے تھے، اور پھر لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اس نے سوال پوچھا ان سے۔ وہ سوال آج لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے، اور یہ جو مولوی تقریر کرتا ہے، مولوی صاحب، اثر نہیں کرتا۔ یہ جو موٹیویشن دینے والے مقررین تقریر کرتے ہیں، اثر نہیں کرتا۔ یہ جو علامہ، پیر، امیر تقاریر کرتے ہیں، اثر نہیں کرتے۔ کیوں؟ نبی مہربان نے فرمایا لوگوں سے، فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ، اے لوگو، میں نے آپ کے شہر میں 40 سال گزارے ہیں، اس سے پہلے میں نے آپ کے درمیان ایک زندگی گزاری ہے، آپ لوگوں نے مجھے کیسا پایا؟ لوگوں نے جواب دیا، آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ کی زبان سے کبھی ہم نے جھوٹ نہیں سنا ہے،
آج کوئی بھی لوگوں سے پوچھے کہ لوگوں میں نے آپ کے درمیان 40 سال گزارے ہیں، آپ لوگوں نے مجھے کیسا پایا ہے، یہ سوال کرنے کی کوئی جرت نہیں کرتا، اس لیے کہ آگے سے لوگ یہی کہیں گے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ کے اخلاق ٹھیک نہیں ہے، آپ کے معاملات ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کی تقاریر اثر نہیں کرتے، دلوں میں نہیں اترتے، انقلاب کے باعث نہیں بنتے۔ تو حضور نے جب فرمایا کہ میں نے 40 سال تمہارے درمیان گزارے ہیں، لوگوں نے گواہی دی آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں۔ عبداللہ فرماتے ہیں حضور کے ساتھ میرا ایک مالی معاملہ تھا، ہم راستے میں کھڑے تھے، حساب کتاب کر رہے تھے کہ مجھے یاد آیا اپنے گھر میں کام کے حوالے سے، میں نے عرض کیا کہ حضور ادھر انتظار کرے، میں گھر جا کر واپس آتا ہوں فوری طور پر۔ اور میں گھر گیا، میں بھول گیا، ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن بھی گزر گیا، اتفاقاً میں اس طرف نکلا، میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے مطابق اسی طرح انتظار کر رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کھڑے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے